کہتے ہیں کہ آج جو نوجوان نسل اور لوگ نقلی چیزوں پر تنقید اور اعتراض سن کر ان کا اصل سے جو ہے وہ ایمان اٹھ گیا ہے اور اسی طرف ہم چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ ہم نے رسموں سے تعلق بنا لیا ہے اور حقیقت سے کٹ گئے ہیں، ہم نے لفظوں سے تعلق بنا لیا ہے اور اس کی جو معنی تھے اس سے کٹ گئے ہیں۔ عوامل ہیں ایسے لوگ جو حاملین تصوف نہیں ہیں، وہ تصوف کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں۔ تصوف کوئی دین میں الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ تصوف بنایا گیا کہ شاید دین جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے اور تصوف جو ہے اس کے پیرالل کوئی اور چیز ہے، جو ہے یہ ایمان کے مدارج میں ترقی کرتے جانے کا نام ہے۔ ایمان کے مدارج میں ترقی کرتے جانے کا نام ہے، اپنی نیت کو درست کر لینے کا نام ہے، اور اپنی نیت کو اس قدر درست کر لینے کا نام ہے کہ آپ پورے کے پورے اللہ کے لیے خالص ہو جائیں۔ کیا اس سفر راہ سلوک کا جو سفر ہے اس کو طے کرنے کے لیے کسی منٹور کی ضرورت ہوتی ہے؟ اتنا بڑا سفر آپ نے جو منازل بتائی اور اللہ تعالیٰ کے عین اور حد تک پہنچنا کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا ادراک کر لیں، تو اس سفر کے دوران ایک منٹور کی ضرورت ہے اور کس حد تک ہے یہ بھی گائیڈ؟ آپ بغیر استاد کے نہیں سیکھ سکتے، آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے تو جو روحانیت ہے یہ تو ایک بہت ہی گہرا عمیق سمندر ہے، بالکل ایسی ہے، اور ذات الہی تو ہے ہی ایسی کہ جو آپ کے عقل فہم ادراک میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو ایک چھوٹی سی مادی چیز ہے، میٹر ہے، ایٹم ہے، مولیکیول ہے، بیکٹیریا ہے، سیل ہے، جو ہم یہ پڑھتے ہیں بچوں کو، یہ سمجھنے کے لیے بھی آپ کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل بنیادی چھوٹی سی بات ہے، استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تو معرفت کی جو دنیا ہے، جو تصوف کی دنیا ہے، جو روحانیت کی دنیا ہے، یہ تو اتنا وسیع و عریض سمندر ہے کہ جس کی کوئی نہ حد ہے نہ کوئی کنارہ ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے تو نوجوان نسل خاص طور پہ یہ ہم ایک ظلم کر رہے ہیں دین کے ساتھ اور اس کے مختلف پہلوؤں پہ، کہ ہم جو بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو بھی ڈگری لیتے ہیں، اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ہے، کسی ٹیچر سے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، کوئی اور اسکل حاصل کرنی ہے تو ہم اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے دین کی تو ہم نہ اس کا پیچھے سے مستند ہونا دیکھتے ہیں، نہ اس کی اتھارٹی دیکھتے ہیں، نہ اسپیشلسٹ ہونا دیکھتے ہیں، ہم دین علم حاصل کر رہے ہیں سوشل میڈیا سے۔ تو ایسی صورتحال میں جب آپ نے مرشد کی بات کی تو کیا وہ اس سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہیں جو اشکالات پیدا کر رہے ہیں، وہم پیدا کر رہے ہیں، نوجوان نسل کے نظریے اور فکر کو متاثر کر رہے ہیں، تو ایسی سچویشن میں وہ مرشد اور وہ کیسے ملے ہمیں مینٹور جو ہمیں علماء کے پاس جانا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں مسجد اور ممبر سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اور اگر ہمیں تصوف سمجھنا ہے تو ہمیں کسی کامل مرشد کو تلاش کر کے کسی مرشد کے پاس جانا ہوگا، اور خانقاہ سے اپنا تعلق قائم کرنا ہوگا، یعنی مسند، خانقاہ میں جو شخص جہاں بیٹھے اسے مسند کہتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ممبر سے اپنا تعلق توڑ دیا، مسند سے اپنا تعلق توڑ دیا، اور ہم نے میڈیا سے اپنا تعلق بہت زیادہ مضبوط کر لیا۔ اب اس میں وہاں جو آدمی بھانت بھانت کی بولی بول رہا ہے ہم سن رہے ہیں، اور ہم سمجھنے کہ یہ صحیح بول رہا ہوگا، دوسرے کی سنا ہوگا یہ سن رہا ہوگا، اس کا نتیجہ نکلا ایک آدمی نے ایک بات کی، دوسرے آدمی نے ایک بات کی، تیسرے نے ایک کی، چوتھے نے ایک کی۔ آپ نے جب چاروں کی باتیں سنی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوا، آپ کنفیوز ہو، اور جب کنفیوز ہوئے تو آپ تشکیک کا شکار ہوئے، جب تشکیک کا شکار ہوئے تو آپ بے یقینی کا شکار ہوئے، اور جیسے ہی آپ بے یقینی کا شکار ہوئے آپ کا ایمان کے اوپر زر پڑنا شروع ہو گیا، متزلزل ہونا شروع ہو گئی۔ تو جن بنیادوں پہ لوگ آج تصوف کا انکار کر رہے ہیں، جن بنیادوں پہ لوگ آج کرامت کا انکار کر رہے ہیں، یہ جب آپ بنیاد ڈال دیں گے یہی بچے کل ان بنیادوں پر آپ کے دین کا انکار کرنا شروع کریں گے، اور انہی بنیادوں پر یہ معجزے کا انکار کرنا شروع کریں گے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ یا کس جگہ پہ آپ ڈال رہے ہیں؟ یہ آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے، یہ آپ دہریت کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ ہمارا مطمع نظر جو المیہ ہے نا، انسان سازی رہا ہی نہیں، ہمارا مطمع نظر مجمع سازی ہے۔ اتنا بڑا اجتماع کیا، پچھلی دفعہ اتنا بڑا تھا، اس دفعہ اس سے ڈبل لوگ آ گئے، انہوں نے اتنے بندے جمع کیے، میں نے اتنے بندے جمع کیے، ان کے اس میں اتنے لوگ تھے، میرے اس میں اتنے لوگ تھے۔ ہمارا مکمل فوکس مجمع سازی پر ہے، اور ادھر جو ممبر و محراب سے جن کا تعلق ہے ان کا جو وہ ہے شعلہ بیانی، کیا خطاب لگا، کیا خطاب ہوا، کیا روحانی دنیا اصل میں ہے کیا، اور اگر اس پہ اس روحانی دنیا کو دیکھا جائے اور تصوف کی راہ سلوک کو اپنا لیا جائے اور یہ منازل طے کر لی جائے تو انسان کس مقام پہ جا کے کھڑا ہو جائے؟ تصوف میں، روحانیت میں بہت سارے ہیں، لیکن مقام سب سے بڑا جو ہے نا وہ مقام بندے کا بندگی کا ہے۔ کیسے کہ بندہ بن جائے، کہ تلاش کر کوئی ایسا جو تجھے منزل آشنا کر دے، کوئی منزل آشنا کر دے، تو اور جو تلاش کرتا ہے نا وہ پا لیتا ہے، جو چلتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ خود شناسی سے ایک راستہ کھلے گا جو خدا شناسی تک آپ کو لے جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جس نے خود کو پہچان